Maulana Syed Hashim SM Nadwi, who is the Honorable Chief Guest. Maulana, may I request you to address the gathering? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ڈیسک پر تشریف فرما صدر انجمن، صدر اجلاس جناب مزمل قاضیہ صاحب، جنرل سیکریٹری جناب اسماعیل صدیق صاحب، دیگر ذمہ داران انجمن، ڈیسک پر تشریف فرما معزز مہمانان اور میرے ساتھیوں اور طلباء عزیز، زندگی میں انسان کی بہت سی خوشیاں آتی ہیں اور کئی مراحل وہ ہوتے ہیں جس میں انسان اپنی حقیقی خوشیوں کا اظہار نہیں کر پاتا. شاید میری زندگی کے کئی ایک حسین لمحات میں میں سمجھتا ہوں آج کے بھی یہ کچھ لمحات ہیں جن میں مجھے اپنے مادر علمی تو نہیں لیکن اپنے بچوں کے مادر علمی اور اس ادارے میں جس ادارے میں اپنے جد امجد یعنی گرانڈ فادر جناب ایس ایم سید عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نائب صدر رہ چکے ہیں، آج مجھے اس مؤقر ادارے میں اپنی ما فی الضمیر کو ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. بھٹکل جو ایک شہر ہے، قصبہ ہے، اور جس میں تعلیم ہر دور میں رہی ہے. بھٹکل اپنے اعتبار سے جس وقت جس تعلیم کی ضرورت تھی، جو تقاضا تھا، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جو 1000 سالہ زیادہ ہمارا عرصہ یہاں پر گزرا ہے، ہم نے ہمیشہ تعلیم کو مقدم رکھا ہے. ہمارے اسلاف نے اسی کے ذریعے سے ترقی کی ہے. وقت تھا ہندوستان کا جب ہندوستان 1857 کے حالات کے بعد اس جانب جا رہا تھا کہ اسے تعلیم سے آشنا کیا جائے اور ایک نئے مستقبل اور فیوچر کو بلڈ کیا جائے، تیار کیا جائے، اور ایک کنسٹرکٹیو انداز میں قوم و ملت کو کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے جن تقاضوں کی ضرورت تھی. اور جو اس وقت مقابلہ تھا، اس مقابلے کے سامنے مسلمان اپنا وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہوں جو علم اور تعلیم کا تھا. اس وقت سر سید احمد خان رحمہ اللہ نے جو تعلیم کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں میں جو تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا آغاز ایک مدرسے سے کیا تھا. بہت سے لوگ شاید ناواقف ہو کہ سر سید احمد خان ایک مدرسے کے فارغ تھے. ایک مدرسے سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور ان کی تہذیب الاخلاق کا جو رسالہ نکلتا تھا وہ یہ بتاتا ہے، اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ تہذیب الاخلاق نے جو اردو کا ایک رسالہ نکلتا تھا اس نے ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا تھا. اگر آپ کو جب پڑھنا ہو تو آپ الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی کی وہ کتاب پڑھیے جو آپ نے حیات جاوید کے نام سے سر سید احمد خان پر لکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ شخص تعلیمی دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتا جس نے حیات جاوید کو نہ پڑھا ہو. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حیات جاوید میں مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو واضح کیا ہے کہ اسی تعلیم کے ذریعے سے سر سید احمد خان نے کس طرح سے ہندوستان کی ثقافت اور کلچر کو فتح کیا تھا. یہی وہ دور تھا جس دور کو بھٹکل کے کچھ سپوتوں نے دیکھا، جس دور کو بھٹکل کے کچھ فرزندوں نے دیکھا، جن میں سر فہرست ہمارے بانی انجمن ایف حسن جاگٹی تھے، جس میں سر فہرست ہمارے بانی انجمن ایچ صدیق تھے، ایم صدیق تھے رحمہم اللہ جمیعاً. ان نوجوانوں نے جن کی عمر ابھی 20 اور 22 سال کی تھی، 1919 میں اس انجمن کی بنیاد ایک مدرسے سے رکھی. اور وہی وہ مدرسہ تھا جو مدرسہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنی ضروریات کو پورا کرتے کرتے انجمن آباد میں واقع ہوا. اور یہاں سے ترقی کرنے کے بعد مجھے بڑی سعادت محسوس ہوئی کہ جو 2 دن کا یہاں پر 7 سالہ کا اختتامی اجلاس تھا، شرکت کا موقع ملا اور انجمن کو پڑھنے کا، دیکھنے کا اور قریب سے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. یہ ہمارا ماضی تھا. اسی ماضی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے مستقبل کو تعمیر کرنا ہے. اور تعمیر کیا کرنا ہے؟ وہی تعمیر ہے جو آج سے 1400 سال پہلے، 1444 سال پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اترا. اس سے بڑھ کر کوئی پیغام قیامت تک نہیں ہو سکتا. وہ دور کون سا دور تھا؟ وہ دور شرک کا تھا، جہالت کا تھا، ہر قسم کی برائی جس کی آپ کوئی لسٹ تیار کر سکتے ہوں، وہ برائی اس وقت موجود تھی اور شرک تھا. اس وقت اگر کوئی پیغام آنا چاہیے بظاہر، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء پر آیا، وہ یہ تھا کہ اس وقت شرک سے بچایا جائے. اور پہلی آیت جو اترے وہ یہ اترے کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن عجیب و غریب بات، جس امت پر جس وقت سب سے پہلی آیت اترتی ہے وہ یہ بتانے کے لیے اترتی ہے کہ یہ امت جب بھی ترقی چاہے گی، یہ امت جب بھی ترقی کرنا چاہے گی، اپنے معاشرے کو بنانا چاہے گی اور ایک تہذیب کو تیار کرنا چاہے گی، تو اسے سب سے پہلی بات جو چاہیے وہ چاہیے کہ وہ پڑھنے کے عادی بنے، پڑھنے کے عادی بنے اور وہ پڑھائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں. یہ امت اقرا ہے. اس امت کا آغاز پڑھنے سے ہوا ہے. تعلیم کا رشتہ کس سے جڑتا ہے؟ تعلیم نہ عصری ہے نہ دینی. تعلیم نہ دین کے اعتبار سے دینی تعلیم، نہ زمانے کے اعتبار سے دینی عصری تعلیم، بلکہ تعلیم کا نسب نامہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے جوڑ دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تم پڑھو اپنے لارڈ، اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، اس کا نام لے کر پڑھو، اس کو پڑھو اور اس کے نام سے تم پڑھائی کا آغاز کرو، پڑھنا شروع کر دو. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا.
قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. دنیا جتنی ترقی کر جائے وہ قلم سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتی، چاہے وہ پرانے زمانے میں پام لیف پہ لکھے جانے والے پین کے ذریعے سے ہو، یا اس کے بعد انک پین کے ذریعے سے پیپر پر لکھے جانے والے ہوں، یا اس کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے سے ٹائپ کیے جانے والے ہوں، یا آگے آ کر آواز کے ذریعے سے لکھنے والا کوئی سافٹ ویئر ہو، یا دنیا جتنی ترقی کر جائے لیکن یہ پین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی، پین سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتی. اللہ نے یہی فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا. جتنا انوینشن ہوگا، جتنی ترقیات ہوگی، جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا آگے بڑھ جائے، لیکن وہ علم الانسان ما لم یعلم کے ضمن میں ہے. اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا. اقرأ وربک الاکرم. پھر ایک بار اللہ نے کہا پڑھو، اور تمہارا پروردگار کیا ہے؟ وہ جنرس ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ خوب عطا کرے گا. جو پڑھے گا اس کو ملے گا، جو کوشش کرے گا وہ حاصل کرے گا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرے گا وہ اچیومنٹ کر لے گا، وہ حاصل کر لے گا، وہ پا لے گا. جتنے نالجز ہوں، آپ جس فیکلٹیز میں جائیں نالجز کی، اس میں یہی ہے، انسان جتنا پڑھے گا اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا. اللہ نے فرمایا کہ تم پڑھو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم نہیں فرمائی، بلکہ یوں فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تم سے وہ علم مانگتا ہوں، وہ نالج مانگتا ہوں جو نفع دے اور نقصان سے بچائے، جس کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچے، جس کے ذریعے سے مین کائنڈ کو فائدہ پہنچے، جس کے ذریعے سے ہیومن کائنڈ کو فائدہ پہنچے، جس کے ذریعے سے انڈیویجول فائدہ پہنچے، جس کے ذریعے سوشل فائدہ پہنچے، جس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا میں جینے والا کوئی بھی انسان ہو، اگر کسی علم سے کسی انسان کو پازیٹو فائدہ پہنچتا ہے، مثبت فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ علم ہے. فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم کے ذریعے سے فائدہ نہ پہنچے. لیکن اگر تقسیم کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اعلیٰ علم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر ارفع علم کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نمبر احادیث مبارکہ کا آتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگ ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا، وہ بھی قرآن پاک اور وحی الہی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو بولتے ہیں وہ وحی کا پارٹ آف دا وحی ہوتا ہے. اس لیے دوسرا نمبر احادیث مبارکہ کا ہے، تیسرا نمبر فقہ کا ہے. اس کے بعد جتنی کیٹیگریز ہیں اس میں صف اول پر طب اور میڈیسنس ہیں. العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم جس کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچے، ایک علم جس کے ذریعے سے بدن کو فائدہ پہنچے. یہ دونوں علم ہے. پھر اس کے بعد تم پڑھو، آسمان کو پڑھو، زمین کو پڑھو،
کہکشاؤں کو پڑھو، گیلیکسیز کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، پہاڑوں کو پڑھو، فضاؤں کو پڑھو، زمین کے ذرات کو پڑھو، درختوں کو پڑھو، نباتات کو پڑھو، جمادات کو پڑھو، لیکن ان تمام علوم کے رشتوں کو اسلام سے جوڑ دو، دین سے جوڑ دو اور اللہ سے جوڑ دو۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک کے آنے کے علوم سکھلائے۔ آج ہم جس علم کا نام لیں، جس فیکلٹیز کا نام لیں، یہ سب وہ علوم ہیں جس علوم کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تسخیر کائنات، کائنات کو مسخر کرنا یہ انسان کا حق ہے اور اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلی بات علم کے متعلق تھی۔ دوسری بات، کامیاب ادارہ وہ ہے جو 4 ستون پر ہو، 4 پلر پر ہو اور تماموں میں اس کی کوششیں ہوں۔ کامیاب ادارہ یا مدرسہ وہ ہے جس کی بنیاد طالب علم ہے، اس سے جڑتا ہے استاد اور ٹیچر، اس سے جڑتا ہے پیرنٹس اور سرپرست، اس سے جڑتے ہیں مینجمنٹ۔ جو ادارہ بچوں کو تیار کرنے کے لیے ان قوم کے نونہالوں کو لیتا ہے اور اس کی ذمہ داری وہ لیتا ہے کہ اس بچے کو میں سکھاؤں گا، تو سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اساتذہ اس بچے کو امانت سمجھیں اپنے پاس، کہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے میں اسے ڈگری ہولڈر نہیں بناؤں گا صرف، بلکہ اس کو اس معاشرے کے لیے ایک کامیاب اور اخلاق مند عنصر بناؤں گا۔ اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق ایسے بناؤں گا کہ یہ بچہ جہاں بھی جائے گا اس سے ایک ایگزامپل دی جائے گی، اس کی ایک مثال دی جائے گی۔ یہ بچہ تعلیم کے ذریعے سے معاشرے میں ترقی کرے گا۔ تعلیم کا مقصد ڈگری نہیں ہے، تعلیم کا مقصد سند نہیں ہے، تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں اخلاق کو پیدا کیا جائے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم وہ ہے جو آدمی کو کریٹیو بنائے، یعنی کچھ تخلیق کی عادت ڈلوائے۔ صرف وہ سند لے کر ایک ملازم نہ بن پائے، ایک ایمپلائی نہ بن پائے، بلکہ وہ آگے جا کر انوینشن کرے سائنس میں اور آگے آگے اپنی ایجادات کو سامنے لائے۔ یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پیرنٹس اور سرپرستان ہیں۔ اگر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول کو دے دیا اب اس کی ذمہ داری ہے، تب بھی یہ بچہ مکمل 100% کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ذمہ داری سرپرستوں کی ہے، وہ بھی یہ محسوس کریں کہ اب میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ اس بچے کو میں کیسے بااخلاق ایک بچہ بناؤں۔ اس لیے کہ جب ایگزامپل اس بچے کی دی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بچہ فلاں اسکول کا پڑھا ہوا ہے اور یہ بچہ فلاں باپ کا بیٹا ہے۔ اور ان تماموں کے لیے جو اہم عملہ ہے جن کو 1000 سلام ہو، وہ یہی قربانیاں دینے والے مینجمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر مینجمنٹ صحیح ہوگا، اگر مینجمنٹ بہتر ہوگا تو پھر آگے آنے والے جتنے مراحل ہیں ان مراحل میں ان کا تعاون حاصل ہوگا۔ لہذا ہم طلباء کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے لیے، جہاں ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، وہیں پر ان مینجمنٹ کے اور ان ذمہ داران اور عہدیداروں کو نہ بھولیں، ان کے لیے بھی ذمہ داری دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ وہ احباب ہیں جو ہمارے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں۔ اگر
آپ کے پاس ایک خوبصورت زمین نہ ہو یا اچھا مینجمنٹ نہ ہو اور اچھی بلڈنگز نہ ہو، اچھی اسکولز نہ ہو، تو ہم کیسے تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ اساتذہ کو پے کرنے کے لیے سورسز نہ لائیں تو کیسے ان کا کام ہوگا؟ لہٰذا تعلیم کے ہمیشہ 4 ہیں اور چاروں کی اہمیت اپنے اپنے طور پر ہے۔ طالب علم ہے، استاد ہے، سرپرست ہے اور مینجمنٹ ہے۔ یہ دوسری بات تیسری اور آخری بات، چونکہ میرا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے جو میں اپنے طلباء سے کہوں گا، اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ یہاں پر جو وقت ہمارا ہے یہ کچھ ہم کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا سنہرا موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے کہ یہ پھر بار بار ہم کو نہیں ملے گا۔ ابھی یہاں پر آ کر جس طرح سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا گیا، اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ واقعتاً ان کو یہاں سے دل سے مناسبت ہو گئی، لیکن یہاں کے وقت سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارا اہم حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں، there are 2 blessings، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں، غفلت میں ہیں۔ پہلا کیا؟ الصحہ، ہیلتھ، دوسرا کیا؟ والفراغ، اور فری ٹائم۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ ٹو سکسیس، انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے، ہم نے اپنے ہیلتھ کا فائدہ اٹھایا، ہیلتھ کو کیئر کیا۔ لکھا ہیلتھ کیئر، ہیلتھ کیئر کا مطلب کیا ہے؟ بیمار ہونے کے بعد ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہماری صحت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یوتھ دیا ہے، ہم ینگسٹر ہیں، ہمارے پاس اچھی ہیلتھ ہے، خدا کے واسطے اپنے ہیلتھ کی کیئر کیجیے، حفاظت کیجیے۔ آج کے دور میں جو انٹرنیٹ کا دور ہے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں یہ بات اپنے طلباء سے، اپنے ساتھیوں سے باصرار کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے جن چیزوں سے آپ کے ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہو۔ ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھیے جس سے آپ کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہو۔ ان کانوں سے ان چیزوں کا نہ سنیے جن چیزوں سے آپ کے ہیلتھ متاثر اور افیکٹ ہو سکتی ہو۔ آپ کو آج اس کا اندازہ نہیں ہوگا، کل جب کچھ بڑے ہو جائیں گے اور تو اس وقت اندازہ ہو جائے گا، کیسے کہیں گے کاش کہ میں جب 14 سال کا تھا، 15 ایئرس کا تھا، جب ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے 14 to 19 ایئرس، سب کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہیلتھ کے اعتبار سے بھی آدمی کبھی مزہ لینے میں، کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے میں آدمی اپنی عمر کو برباد نہ کرے، اپنی ہیلتھ کو کل نہ کرے۔ یہ سلو کلر ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، اگر کسی نے نشے کا عادی بنا دیا، اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنا دیا، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے وابستہ کیجئے، 100% آپ کے ہیلتھ اس سے متاثر ہوگی۔ آپ کو جس طرح سے پڑھائی میں مزہ آئے گا اس طرح سے مزہ نہیں آ سکتا۔ آپ کو جس طرح سے کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ نے اپنے آپ کو شہوتوں میں ڈالا تو ان کتابوں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم الفراغ، فری ٹائم۔ ہمارے پاس کتنا فری ٹائم ہے؟ ہمیں جانتے ہیں کہ جتنوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے اپنے فری ٹائم کو استعمال کرنے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جہاں پر اپنے ہیلتھ کا ہم کیئر کرتے ہیں، اپنے فری ٹائم کا بھی ہم کلر نہ بنیں۔ فری ٹائم کا بھی آدمی کلر بنتا ہے، اس کا بھی قتل کرتا ہے۔ یہ وقت کل قیامت کے دن آدمی کو اس وقت پر افسوس ہوگا جو وقت اس کا بیکار چلا گیا۔
آپ کے یہاں پر 2 سال ہوں گے، 3-4 سال ہوں گے، یہی آپ کا اہم وقت ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھائیں، اپنے انجمن کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی لائبریری سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی ایبیلٹی کو اور اپنی قابلیت کو اور اپنے ٹیلنٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب جناب یوسف صاحب نے ہم سے درخواست کی، پھر صدر انجمن نے اور سیکریٹری انجمن نے بھی درخواست کی، تو ایک میرے لیے اعزاز تھا کہ آج کی 55ویں 55 جو آپ کا اینول گیدرنگ فنکشن ہے، مجھے اس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ شاید یہ موقع میرے لیے بھی اللہ کے پاس باعث مغفرت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر ایجوکیشن اور تعلیم کی میدان میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کسی روشن مستقبل سے وابستہ کریں۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں: اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔